خداوند یسوع مسیح کے قدرت والے اور جلالی نام میں آپ کی خدمت میں سلامت کرتا ہوں۔ ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خداوند نے ایک بار پھر ہمیں یہ فضل بخشا کہ ہم اس کے کلام کو سن سکیں اور اس کے کلام میں سے سیکھ سکیں۔ آج ہم اپنے اس سلسلے کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے ختم کیا تھا۔ ہم نے پچھلی ویڈیو کے اندر یہ سیکھا تھا کہ شیطان کس طرح سے حملے کرتا، کیا حکمت عملی اپناتا اور کس طرح سے لوگوں کو برباد کرتا اور برباد کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم نے یہ بات سیکھی تھی کہ شیطان آسمانی مقاموں میں رہتا ہے، جیسا کہ پولس رسول بتاتے ہیں کہ ہماری لڑائی خون اور گوشت سے نہیں بلکہ شرارت کی ان روحانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں رہتی ہیں۔ اور ہم نے یہ سیکھا تھا کہ کس طرح سے شیطان اپنی بدروحوں کو، ناپاک روحوں کو تیار کرتا ہے اور وہ روحیں تیاری کے بعد زمین پر بھیجی جاتی ہیں، اور ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ انسانوں کے ذہن پر حملہ کیا جا سکے اور ان کے ذہنوں کو اپنے قبضے میں کر کے، اپنے مکمل کنٹرول کے اندر کر کے، اور پھر اپنی مرضی کے مطابق استعمال کیا جا سکے۔ اس میں ایک اور بات کا میں اضافہ کروں گا کہ شیطان جب ان ارواح کو تیار کر کے زمین پر بھیجتا ہے، اس میں بڑی خاص قسم کی وہ ارواح ہوتی ہیں اور ان کو خاص مقصد کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ کچھ ارواح ایسی ہوتی ہیں جن کو خاص بیماریاں دی جاتی ہیں، وہ انسانوں کے اندر ان بیماریوں کو پیدا کرتی ہیں۔ کچھ ارواح ایسی ہوتی ہیں جو خاندانوں کے اندر جھگڑے کرواتی ہیں۔ کچھ ارواح ایسی ہوتی ہیں جو خاندانوں کے اندر علیحدگیاں کرواتی ہیں، طلاق کرواتی ہیں اور خاندانوں کو برباد کرتی ہیں۔ اب ہم نے یہ بھی سیکھا تھا کہ کس طرح سے شیطان منصوبہ بندی کرتا ہے۔ ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ہمارا جو ذہن ہے وہ میدان جنگ ہے۔ یہاں پر جو ہے لڑائی ہوتی ہے اور شیطان ایک حملہ کرتا، انسان کی سوچ کے اوپر حملہ کرتا ہے، انسان کے ذہن کے اندر خیال ڈالتا اور پھر جو ہے وہ اس پر حملہ کر کے اس کو برباد کرتا ہے۔ یہ آغاز، آج ہم یہ سیکھیں گے کہ آغاز، ٹھیک ہے، ہم نے یہ سب سیکھا، کافی ساری چیزیں ہم نے سیکھی، کافی باتیں سیکھی کہ کس اس میں لڑائی بھی ہوتی ہے، شیطان حملہ کرتا ہے، ہم نے یہاں تک سیکھا۔ آج ہم یہ سیکھیں گے کہ آغاز کیسے ہوتا ہے، کام، اس کا جو کام ہے شروع کیسے ہوتا ہے، اس کو ہم آج اور مزید گہرے طور پر سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ شیطان انسان کے بارے میں مکمل اسٹڈی کرتا ہے، وہ انسان کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرتا ہے، انسان کی شخصیت کے بارے میں کہ اس کی شخصیت کیسی ہے، اس کا کردار کیسا ہے، اس کے اندر بری عادات کون کون سی ہیں، اس کی کمزوری کیا ہے، اس کی مضبوطی کیا ہے۔ یہ تمام چیزیں، یہ تمام معلومات حاصل کرنے کے بعد جب وہ انسان کو مکمل طور پر اسٹڈی کر لیتا ہے، اس کے بعد پھر یہ سارا کچھ اپنے سامنے رکھ کر پھر اس کے مطابق انسان کے لیے منصوبہ تیار کرتا ہے، اس کے مطابق وہ خیال اور وہ سوچ تیار کرتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے گھیرا جا سکتا، اس پر کون سا جال یا کون سا پھندا جو ہے اس پر ڈالا جا سکتا، یا یہ شخص کس پھندے کے اندر پھنسے گا۔ مکمل اسٹڈی کے بعد تاریکی کی قوتوں کے بارے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں
کہ یہ بہت ہی منظم طریقے سے کام کرتی ہے. ہر ایک چیز کی منصوبہ بندی کی جاتی ہے اور بڑے منظم طریقے سے اس پر کام کیا جاتا ہے. اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ تاریکی کی قوتیں، تاریکی کی بادشاہت جتنے منظم طور پر کام کرتی ہے اور کر رہی ہے، آج کے دور کی کلیسیا اتنی منظم طریقے سے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کام نہیں کر رہی، بلکہ سست ہے. ہم خدا کی حضوری میں تھوڑی دیر بیٹھنا بھی پسند نہیں کرتے، لیکن تاریکی کی قوتیں ہر وقت ہوشیار اور بیدار رہتی ہیں اور اپنے کام میں ذرا بھی سستی نہیں کرتی. آج ہمارے زیادہ تر چرچز کے اندر تو تعلیم ہی نہیں دی جاتی اس بارے میں، خدا کے کلام کی گہری تعلیم نہیں دی جاتی. لوگ خدا کے کلام کی سرسری باتوں پر، سطحی تعلیم پر صرف انہی چند باتوں کا بیان کرتے ہیں، اور یہ تعلیم خدا کے کلام کی گہری تعلیم کئی چرچز کے اندر، زیادہ تر کلیسیاؤں کے اندر نہیں دی جاتی. اور ہم کس حد تک ہماری کلیسیاں بیدار ہوتی ہیں، کس حد تک منظم ہوتی ہیں، اور کس حد تک ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتی ہیں، اس کا اندازہ ہم اپنے چرچز کی پریئر میٹنگ سے لگا سکتے ہیں کہ ہماری کلیسیا جو ہے وہ، ہماری جو کلیسیاں ہیں وہ کتنی بیدار ہیں. ہمارے چرچز میں جب پریئر میٹنگز کا کہا جاتا ہے تو چرچز خالی ہوتے ہیں. یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہم کتنے متحرک ہیں یا کتنی ہمارے پاس تحریک ہے کہ ہم ابلیس کا مقابلہ کر سکیں. تاریکی کی بادشاہت جو ہے اس حوالے سے آج کے دور کی کلیسیا کے مقابلے میں زیادہ منظم طریقے سے کام کر رہی ہے. لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں، کلام مقدس کا گہرا مطالعہ کریں، شیطان کے بارے میں مطالعہ کریں کہ خدا کا کلام اس کے بارے میں کیا فرماتا ہے، خدا کا کلام روح القدس کے بارے میں کیا فرماتا ہے کہ ہمیں کس طرح سے روح القدس سے ہمیں خدا کی قربت میں آنے کے بارے میں خدا کا کلام کیا کہتا ہے، خدا کی طرف رجوع لانے کے بارے میں خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں کیا کہتا ہے. آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک خاتون سے میری بحث ہو رہی تھی. اس نے مجھے کہا کہ ہم کلام کو اتنے گہرے طور پر نہیں پڑھتے اور ہمیں جو ہے وہ کلام کو اتنے گہرے طور پر نہیں پڑھنا چاہیے، بس ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو پڑھ لیتے ہیں تو بس ٹھیک ہے، اتنی گہرائیوں میں جانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بس کلام میں جو نصیحت، یہ وہ کتابیں پڑھو کلام بائبل مقدس کے اندر جن کے اندر نصیحتیں ہیں، باقی ادھر ادھر سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ باتیں میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے، لیکن بائبل مقدس کلام خداوند میں گہرے ہونے کے متعلق کیا تعلیم دیتی ہے. آئیے ہم اپنی بات کو آگے بڑھانے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ بات بھی ہمیں معلوم ہو کہ ہمیں کلام میں کس حد تک گہرے ہونا ہے. اس کے لیے ہم ایک حوالہ دیکھیں گے، عبرانیوں کا خط ہے، اس کا 6 باب، اس کی پہلی 3 آیات. عبرانیوں کا خط، اس کا 6 باب اور اس کی پہلی 3 آیات. جی پڑھیے. پس آؤ مسیح کی تعلیم کی ابتدائی باتیں چھوڑ کر کمال کی طرف قدم بڑھائیں اور مردہ کاموں سے توبہ کرنے اور خدا پر ایمان لانے کی، بپتسموں پر ہاتھ رکھنے اور مردوں کے جی اٹھنے اور ابدی عدالت کی تعلیم کی بنیاد دوبارہ نہ ڈالیں، اور خدا چاہے تو ہم یہی کریں گے. یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ پہلی آیت، ابتدائی باتوں کو چھوڑ کر کس کی طرف بڑھنا ہے؟ لکھا ہے کمال کی طرف. کمال کی طرف یعنی کہ ہمیں خدا کے کلام کی گہری باتوں کو سیکھنا ہے، آگے کی طرف بڑھنا ہے، گہرائی میں جانا ہے، دیکھنا ہے کہ خدا کا کلام ہم سے
کیا کہنا چاہتا ہے۔ بائبل مقدس کے بارے میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ دو طرح سے لکھی ہوئی، ایک اس کے ظاہری لفظ جو ہمیں دکھائی دیتے ہیں، اور اس کے لفظوں کے پیچھے بھی کچھ لکھا ہے، یعنی کہ وہ بھید ہمیں کس طرح سے معلوم ہوں گے؟ جب ہم خدا کے کلام کا گہرے طور پر مطالعہ کریں گے اور ان باتوں کو چھوڑیں گے کہ ہمیں صرف نصیحتیں پڑھنی ہیں بائبل میں سے، اور ہمیں صرف سرسری طور پر خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا ہے، اگر ہم ان باتوں سے باہر نکلیں۔ آئیے دیکھیں خدا یسوع مسیح نے اس بارے میں کیا فرمایا۔ مقدس یوحنا کی انجیل اس کے 8ویں باب کی 31 اور 32 آیت ہم دیکھیں گے۔ 31ویں اور 32ویں آیت، یہ دو آیات ہیں جس میں ہم دیکھیں گے خداوند یسوع مسیح اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ پس یسوع نے ان یہودیوں سے کہا جنہوں نے اس کا یقین کیا تھا کہ اگر تم میرے کلام پر قائم رہو گے تو حقیقت میں میرے شاگرد ٹھہرو گے اور سچائی سے واقف ہوگے، اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ یسوع نے کہا اگر تم میرے کلام پر عمل کرو گے تو میرے شاگرد ٹھہرو گے۔ دوسری بات اس پر میں آپ کی توجہ مرکوز کرانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اور سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ سچائی تمہیں آزاد کرے گی، سچائی سے واقف ہونا۔ اب یہاں پر جو لفظ واقف ہے، اس کے لیے جو لفظ یونانی زبان کے اندر استعمال ہوا ہے، اس واقف کو اس طرح سے بیان کیا گیا ہے، تصدیق کرنا۔ جیسے کوئی سائنسدان کوئی تجربہ کرتا اور کسی بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، تصدیق کرنا، تحقیق کرنا۔ اور اس لفظ کو ایک اور طرح سے بھی بیان کیا گیا ہے، جیسے کوئی پولیس آفیسر یا کوئی عام زبان میں ہم کہیں کہ پولیس کسی جرم کو، جو کسی شخص نے اگر کوئی جرم کیا ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے، اس جرم کو اس شخص پر ثابت کرنے کے لیے وہ تحقیق کرتی ہے، تفتیش کرتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ جرم گہری تفتیش کرنے کے بعد پورے طریقے سے، درست طریقے سے وہ جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ پوری تصدیق، پوری تحقیق، جیسے سائنسدان کسی چیز کی تحقیق کرتا ہے کوئی بھی نظریہ قائم کرنے کے لیے، یہ لفظ واقف ہونا جو ہے وہ اس طرح سے استعمال ہوا ہے۔ اور یہ لفظ ایک اور طرح سے بھی استعمال ہوا ہے، پورا نالج، مکمل علم، گہرا علم۔ تو یہاں پر خداوند یسوع مسیح کے کہنے کا مقصد ہے کہ جب تم سچائی سے گہرے طور پر، جب سچائی کی تحقیق کرو گے، جب اس کی تفتیش کرو گے، سائنٹیفک، جیسے ایک سائنٹسٹ ایک چیز کی تحقیق کرتا ہے، اس پر ریسرچ کرتا ہے، اس طرح سے اس لفظ واقف ہونے کے جو میننگز ہیں وہ اس سینس میں لیے گئے ہیں۔ تو جب تک ہم تحقیق نہیں کریں گے، خدا کے کلام کا گہرے طور پر مطالعہ نہیں کریں گے، تو ہم سچائی سے واقف نہیں ہو سکتے۔ اور جب ہم سچائی سے واقف نہیں ہوں گے تو ہم آزاد بھی نہیں ہو سکتے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر ایک اصول سکھایا ہے، سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں، ہم خدا کے کلام کا گہرے طور پر ان دنوں میں مطالعہ کر رہے ہیں، ہم تحقیق کر رہے ہیں شیطان کے بارے میں کہ ہم کس طرح سے اس کا مقابلہ، کس طرح سے حملے کرتا ہے اور ہم اس کا مقابلہ کس طرح سے کر سکتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو کے اندر جیسے کہ میں نے بتایا، ابھی پھر سے بتا دیتا ہوں، ہم نے دیکھا کہ لڑائی جو ہے وہ ذہن میں شروع ہوتی ہے۔ شیطان کا جو میدان جنگ ہے وہ ہمارا ذہن ہے، لیکن آغاز کیسے ہوتا ہے، ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ جیسے کہ میں نے بتایا کہ شیطان ایک منصوبہ، ایک سوچ تیار کرتا ہے، اور پھر وہ سوچ
انسان کے ذہن کے اندر ڈالی جاتی ہے۔ اور اگر انسان شیطان کے اس منصوبے سے ناواقف ہے، اس کے اس حملے کو نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ سوچ میرے ذہن کے اندر کس طرح سے داخل ہو رہی ہے اور مجھے اس کو کس طرح سے روکنا ہے، تو ظاہر ہے جب روکنے کا طریقہ معلوم نہیں ہے تو پھر وہ سوچ انسان کے ذہن کے اندر آ جائے گی، اور پھر اس کے بعد وہ سوچ جو ہے، یاد رکھیں وہ سوچ جو شیطان آپ کے ذہن کے اندر، ہمارے ذہن کے اندر ڈالتا ہے، ایک بیج کی مانند ہے، ایک بیج کی مانند وہ سوچ ہمارے ذہن کے اندر ڈالتا ہے۔ مثال، اگر اس نے میرے ذہن کے اندر یہ سوچ ڈال دی ہے کہ یار مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا، میری کوئی فکر نہیں کرتا، شیطان نے یہ سوچ میرے ذہن کے اندر ڈال دی، یار وہ اگر میں کالج میں ہوں، یار وہ لوگ مجھ سے وہ جو لوگ ہیں وہ مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، شاید وہ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ ایک سوچ یہ بھی ہو سکتی ہے میرے ماں باپ مجھ سے پیار نہیں کرتے، دوسروں کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے، مجھ سے پیار نہیں کیا جاتا۔ شوہر یہ سوچ سکتا ہے کہ میری بیوی مجھ میں انٹرسٹ نہیں لیتی، ایک خیال آ سکتا ہے، یا بیوی اپنے شوہر کے بارے میں یہ سوچ سکتی ہے۔ تو بہت سی سوچیں آ سکتی ہیں۔ مثال، ایک اور سوچ جو کہ بہت اہم ہے، اس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ شیطان کے وہ بیج ہیں خاص جو انسانوں کے ذہن کے اندر وہ ڈالتے ہیں۔ یار اگر میں چرچ جاتا ہوں تو پادری صاحب مجھ سے صحیح طرح سے بات نہیں کرتے۔ سوچ کا بیج انسان کے ذہن کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ اب وہ بیج کیا ہوتا ہے؟ وہ بیج بڑھتا ہے، اور بیج جب بڑھتا ہے، وہ بیج بڑھنے کے بعد جو ایک بیج بو دیا گیا ہے، وہ بیج بڑھنے کے بعد ایک آئیڈیا پروڈیوس کرتا ہے، ایک طریقہ، ایک ترکیب وہ پروڈیوس کرتا ہے۔ اچھا پادری صاحب، جب میں چرچ جاتا ہوں تو پادری صاحب مجھ سے بات نہیں کرتے، پتہ نہیں میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے یا پادری صاحب کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے، میں اچھا نہیں ہوں، مجھ سے وہ بات کرنا پسند نہیں کرتے۔ اب آئیڈیا اس میں کیا دیا؟ ٹھیک ہے میں یہ چرچ چھوڑ دوں گا، میں چرچ نہیں جاؤں گا، میں گھر میں ہی ٹھیک ہوں، میں گھر میں ہی عبادت کر لوں گا، میں نہیں جاؤں گا۔ دوسری بات، میں نے جیسا کہ بتایا وہ لوگ مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، شاید مجھ میں کوئی مسئلہ۔ اب یہ آئیڈیا پروڈیوس ہو رہا ہے، وہ مجھ سے بات کرنا پسند نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اب آئیڈیا کیا ہے؟ میں بھی اس سے بات کرنا پسند نہیں کروں گا، میں اس کو منہ بھی نہیں لگاؤں گا، وہ مجھ سے بڑے عجیب طریقے سے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، میں بھی اس سے بات نہیں کروں گا۔ تو یہ سوچیں، یہ کام جو ہے یہ سوچ سے شروع ہوتا ہے۔ اگر کوئی بچہ یہ کہتا ہے کہ میرے ماں باپ مجھ سے پیار نہیں کرتے، ٹھیک ہے، وہ مجھ سے پیار نہیں کرتے، میں بھی کوئی اور راستہ اختیار کروں گا، میں بھی کہیں اور چلا جاؤں گا، میں اپنے گھر کو چھوڑ دوں گا۔ تو یہ ایک آئیڈیا ہے جو پروڈیوس ہو رہا ہے، اور پھر اس کے بعد جب وہ آئیڈیا پروڈیوس ہوتا ہے، تیسرا جو عمل ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شیطان انسان کو اس پھندے کے اندر پھنسا لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس پر عمل کروایا جاتا ہے۔ نوجوانوں کے اندر بھی شیطان اسی طرح سے کام کرتا ہے۔ اگر کسی جوان کے بارے میں اس نے یہ اسٹڈی کر لیا کہ وہ عورت یا کسی لڑکی کے چکر میں آسانی کے ساتھ یہ پھنس سکتا ہے، تو اس کے اندر اسی طرح کی سوچ اور خیال کو وہ ڈالے گا۔ جب وہ پہلی نظر میں دیکھے گا، اچھا بہت خوبصورت ہے، دوسرا خیال اس کے دماغ کے اندر کیا آئے گا؟ دوسری سوچ اس کے اندر جو آئیڈیا پروڈیوس ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اب میں اس کو حاصل کروں گا۔ ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن پیچھے کام کیا ہو رہا ہوتا ہے؟
ہمیں معلوم نہیں. اس کے اندر صرف جوان ہی نہیں پھنستے، اس کے اندر ہر شخص، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت، اس میں آسانی کے ساتھ پھنس سکتا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جیسے ہی یہ سوچ، یہ خیال ہمارے ذہن کے اندر آتا ہے، ہمارے ذہن کے اندر جیسے ہی یہ خیال انٹر ہوتا ہے، ہمیں اس کو اسی وقت خداوند یسوع مسیح کے نام میں اس کو ہم نے ریناؤنس کرنا ہے، اس کو ہم نے رد کرنا ہے، اس کو ہم نے نکالنا ہے. اگر ہم اس خیال کو، اس سوچ کو اپنے ذہن سے نہیں نکالیں گے تو وہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک بڑھ جائے گا، اور پھر ہم جب کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں ہوتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ شیطان ہمیں پریشان کرتا ہے، تو ہم اس سے کہتے ہیں شیطان میری زندگی سے دور ہو، نکل جا، یہ ہو جائے، وہ تیرے ساتھ وہ ہو جائے، تو وہ نہیں جاتا. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس کو لیگلی، اپنے ذہن کی جو زمین ہے لیگلی طور پہ اس کو دی ہے کہ تو آ اور اس کے اندر اپنا کام کر. تو آزاد ہونے کے لیے ہمیں اس سوچ کو، اس خیال کو جو ہمارے اندر شیطان نے ڈال دیا ہے، وہ بیج جو ہمارے اندر بڑھ رہا ہے، اس کو نکالنے کی ضرورت ہوگی. اور جب تک ہم اس کو نہیں نکالیں گے، ہم خدا سے رہائی اور آزادی حاصل نہیں کر سکتے. ہمیں جب یہ سوچ اور خیال ہمارے ذہن کے اندر آ جائے، ہمیں اس کو یسوع مسیح کے نام میں اس کو رد کرنا، اور اس سوچ کو اور اس خیال کو اپنے ذہن کے اندر سے پورے طور پر نکالنا ہوگا. اور جب ہم پورے طور پر اس خیال کو، اس سوچ کو اپنے ذہن کے اندر سے نکال دیں گے، ختم کریں گے، اور پھر وہ جگہ جو ہے، وہ ہمارے ذہن کی جو جگہ ہے، وہ زمین جو ہے وہ خالی ہو جائے گی. اور جب وہ خیال اور سوچ نکل جائے، اور جب ہم آزاد ہو جائیں اس پھندے سے جو ابلیس نے ہمارے لیے بنایا تھا، تیار کیا تھا، آزاد ہو گئے، زمین خالی ہو گئی. اب پھر اس کو خالی نہیں چھوڑنا ہے. اگر وہ خالی رہے گی تو خداوند یسوع مسیح کی بات یاد رکھیے گا، جب اس نے کہا کہ بدروح جب کسی آدمی میں سے نکلتی ہے تو وہ ویرانوں میں جاتی ہے، اور پھر وہ واپس آتی ہے اس گھر کو. اگر وہ خالی پائے گی، جب وہ اس گھر کو خالی پاتی ہے تو پھر واپس جا کر اپنے ساتھ اوروں کو بھی لاتی ہے، اور پھر اس آدمی کا حال پہلے سے بدتر ہو جاتا ہے. تو اس اصول کو ہم نے اپنانا ہے کہ جب ہم شیطان کے اس پھندے سے، اس چنگل سے، اس جال سے جب ہم آزاد ہو گئے ہیں، تو ہم نے خدا کا کلام اپنے ذہن کے اندر، اپنے دل کے اندر، اپنی سوچوں اور اپنے خیالوں کے اندر ہم نے خدا کے کلام کو بسنے دینا ہے. اس لیے پولس رسول یہ کہتا ہے کہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ. جب ہم خداوند یسوع مسیح میں ہیں، اور جب ہم ان سوچوں سے، شیطان کے ان پھندوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، تو ہمیں پھر پہلے کی طرح نہیں رہنا ہے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ آئیے ذرا دیکھیں. رومیو کا خط ہے، اس کا 12واں باب ہے، اس کی پہلی اور دوسری آیت جلدی سے نکالیے. رومیو کے خط کے 12ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت. بارہویں باب کی پہلی اور دوسری آیت. جی پڑھیے. پس اے بھائیوں، میں خدا کی رحمتیں یاد دلا کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے نظر کرو جو زندہ اور پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے. یہی تمہاری مقبول عبادت ہے. اور اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نہیں ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، تاکہ خدا کی نیک اور پسندیدہ اور کامل مرضی تجربہ سے معلوم کرتے رہو. تھینک یو. یہاں پر کیا لکھا ہے؟ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جائے. اب جب آپ
ان چیزوں سے آزاد ہو گئے۔ یہ بات سب کے لیے، مسیحیوں کے لیے بھی ہے، ایمانداروں کے لیے بھی، اور ان لوگوں کے لیے بھی جو شیطان کے پھندے میں ہیں اور آزاد ہونا چاہتے ہیں۔ جب آپ آزاد ہو گئے، جب آپ نے اس سوچ کو، جب آپ نے اس خیال کو رد کر دیا، آپ آزاد ہو گئے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ خدا یسوع مسیح سے آپ نے کہنا ہے کہ آپ کی سوچ کو بدلے، آپ کے خیالوں کو بدلے، آپ کے ارادوں کو بدلے۔ اور یہاں لکھا ہے کہ اس جہان کے ہم شکل نہ بنو، بلکہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح میں آ جاتے ہیں، ہماری عقل نئی ہو جاتی ہے، ہم نئے انسان بن جاتے ہیں، ہم نیا مخلوق بن جاتے ہیں۔ کرنتھیوں کے دوسرے خط کے 5ویں باب کی 17ویں آیت میں لکھا ہے، جو کوئی مسیح میں ہے وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں۔ جب ہم اپنے ذہن سے ہر طرح کی اس پرانی شیطان کی ان پھندوں کو رد کرتے، نکال دیتے، خداوند یسوع مسیح کے پاس آ جاتے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، اپنا آپ اس کو دے دیتے ہیں، اپنا خداوند اس کو مان لیتے ہیں، تب ہم نئے مخلوق بن جاتے ہیں، اور پرانی چیزیں ہماری جو ہے وہ جاتی رہتی ہیں، ہم نیا مخلوق بن جاتے ہیں، نیا انسان بن جاتے ہیں، اور ہماری عقل نئی ہو جاتی ہے۔ اس لیے پولس رسول یوں فرماتے ہیں کہ عقل نئی ہو جانے سے اپنی صورت بدلتے جاؤ، اس جہان کے ہم شکل نہ بنیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہر اس سوچ کو، ہر اس خیال کو سمجھیں جو ہمارے ذہن کے اندر آ رہا ہے، اور جیسے ہی وہ آئے، جیسے ہی وہ خیال ہمارے ذہن کے اندر آئے، ہم نے اس کو فوراً سے رد کرنا ہے، فوراً سے اس کو ترک کرنا ہے۔ اور جو لوگ جن نے خدا یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا، ان کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے گناہوں سے توبہ کرنی اور اقرار کرنا ہے اپنے گناہوں کا، تاکہ ہم بھی اقرار کر کے نیا مخلوق بن سکیں، اور خداوند یسوع مسیح سے یہ کہہ سکیں کہ خداوند مجھے ان تاثیروں سے، ان شیطان کے حملوں سے آزاد کر۔ اور ہم جو ایماندار ہیں، ہم بھی ان چیزوں کا شکار ہوتے ہیں، اور ہمیں بھی ہمارے ذہن کے اندر جب کوئی ایسی سوچ آتی ہے، ایسا کوئی خیال آتا ہے، ایسی کوئی بات آتی ہے، تو ہم نے اس کو فوراً سے رد کرنا ہے، ترک کرنا ہے، سوچ کو ترک کرنا ہے، اس خیال کو ترک کرنا ہے۔ جیسے ہم اپنے گھر کا دروازہ بند رکھتے ہیں تاکہ کوئی غیر متعلقہ شخص یا کوئی چور یا کوئی ڈاکو ہمارے گھر میں نہ آئے، تو شیطان کے بارے میں میں نے پہلے بھی آپ ذکر کیا تھا، خدا یسوع مسیح نے اس کے 3 کام بیان کیے: چور نہیں آتا، چرانے، مار ڈالنے اور ہلاک کرنے۔ یہ چرانا چاہتا ہے، یہ مارنا چاہتا ہے، یہ ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ اسی لیے اپنے ذہن کا دروازہ بند رکھیں، اور ہر آنے والے خیال کو آپ نے قابو کر کے، کنٹرول کر کے خدا کے سپرد کر دینا ہے، تاکہ ہم اس کے پھندوں سے بچ سکیں اور مکمل طور پر آزادی حاصل کر سکیں۔ لیکن پھر سے آپ کو یاد دلاؤں، ہم نے خدا کے کلام کا گہرے طور پر مطالعہ کرنا ہے، ہم نے خدا کے کلام پر گہرے طور پر عمل کرنا ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کا گہرے طور پر مطالعہ کریں گے اور گہرائی سے اس پر عمل بھی کرنا ہے، گہرائی سے عمل کرنا ہے، یہ نہیں کہ کچھ باتوں پر عمل کر لیا اور کچھ پر نہ کیا۔ ہم نے خدا کے کلام کا مطالعہ کرنا اور گہرے طور پر اس پر عمل کرنا ہے، تاکہ ہم آزاد ہو سکیں، آزادی سے زندگی گزار سکیں اور دوسروں کو بھی آزاد کر سکیں۔ آئیے آج میں آپ کے ساتھ مل کر دعا کروں گا کہ خداوند جو ہے وہ ہمیں ہر اس سوچ سے، ہر اس خیال سے جو ہمیں آسانی کے ساتھ الجھا لیتا ہے، ہر اس گناہ سے جو ہمیں آسانی کے ساتھ الجھا لیتا ہے، خداوند ہمیں اس سے آزاد کرے اور ہم رہائی پا کر فتح مند زندگی گزار سکیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت بخشے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں۔ خدا باپ، خداوند یسوع مسیح کے نام میں
اس وقت میں ان لوگوں کے لیے خداون جو تیرا کلام سن رہے ہیں، میں ان کے لیے دعا کرتا اور خداون باپسمانی تیرے حضور میں درخواست کرتا ہوں کہ خداون باپسمانی آج کا یہ کلام ان زندگیوں کے لیے خداون باپسمانی باعث برکت ثابت ہو، اور ہر وہ چیز، ہر وہ خیال جو خداون باپسمانی تیرے لوگوں کے ذہنوں کے اندر، سوچوں کے اندر تیری پہچان کے خلاف سر اٹھاتی ہے، اور وہ چیز اور وہ سوچ جو تیری پہچان کے خلاف سر اٹھاتی ہے، یسوع مسیح کے نام میں ان ساری سوچوں اور خیالوں کو رد کرتا ہوں۔ خداوند یسوع، میں دعا کرتا ہوں ہر ایک زندگی کے لیے جو تیرا کلام سن رہی ہے، خداوند رہائی بخش دے، آزادی بخش دے، اپنی بڑی قدرت کو اور اپنے بڑے جلال کو خداوند واپس من ان زندگیوں پر کثرت سے نازل کر، تیرے پاک روح کی وہ قوت، تیرے پاک روح کی وہ طاقت خداوند واپس مانی ان زندگیوں کو پورے طور پر آزاد کرے۔ ہر طرح کی شیطانی تاثیروں خداوند یسوع مسیح کے نام میں چھوڑ دو ان سوچوں کو، ان خیالوں کو، اور دفع ہو جاؤ ان کے ذہنوں میں سے، ان کی سوچوں میں سے اور ان کے خیالوں میں سے۔ خدا باپ ہماری مدد کر اور ہماری رہنمائی کر، سارا جلال تیرے نام کو ملے۔ یسوع مسیح کے نام کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں، سن اور بخش دے، آمین۔ خداوند اس کلام کے وسیلے سے ایک دفعہ پھر سے آپ کو برکت بخشے۔ اگلی ویڈیو دیکھنا نہ بھولیے گا، ہم اس کو مزید بے نقاب کرنے والے ہیں، اور اس کے چہرے پر جو ایک ماسک جو چڑھا ہوا ہے اور اس کے پیچھے اس کی جو جھوٹی صورت ہے، وہ جو فریبی صورت ہے، اس کو ہم بے نقاب کریں گے، ایکسپوز کریں گے، اور ہم اس قابل ہوں گے کہ شیطان پر مکمل طور پر فتح پا کر ایک فتح مند زندگی گزار سکیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، شکریہ۔